السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں، سب ٹھیک ہو؟ جی سب الحمدللہ۔ سبق آپ کو یاد تھے نا؟ کل والا سبق آپ سب نے یاد کیا ہے اور آپ نے سنا بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوشش کریں گے تجوید کے ساتھ ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، تو میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، پہلے میں پڑھوں گا اور اس کے ساتھ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیٹا کئی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں کہ جب ہم تعوذ پڑھیں گے تو اس میں طا یہ موٹے حروف میں سے آتا ہے، تو یہاں پر جب ہم اس کو موٹا کرتے تو عام طور سے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں من الشیطان، تو یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے ہونٹ گول نہ ہو اور طا اور تا میں فرق بھی ہو جائے، طا موٹی ہو تو کیسے موٹی ہوگی؟ آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اگر ہم زبان کی جڑ اور اس کی بیچ کو اوپر کی تالو کی طرف یوں اٹھائیں گے تو یہ خود بخود موٹی ہو جائے گی، من الشیطان۔ اسی طرح را کے قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہو تو را کو بھی ہم پر یعنی موٹی ہوگی، تو یہاں پر بھی جب ہم موٹی کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، من الشیطان الرجیم، یہ غلط ہے۔ را کے اندر بھی ہونٹ گول نہ ہو، اور را کو موٹا کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم زبان کی جڑ اور اس کی بیچ کو اوپر کی تالو کی طرف اٹھائے اور یوں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہی قاعدہ تسمیہ میں بھی ہوگا، کیونکہ دو جگہ اس میں را پر آتی ہے تو ہم ہونٹ گول نہیں کریں گے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سبق نمبر 9 اس کا عنوان ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ ماشاءاللہ۔ پہلا قاعدہ اظہار، دوسرا اخفاء، تیسرا اقلاب، چوتھا ادغام۔ اظہار کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی مشق بھی ہو چکی ہے۔ آج ہم دوسرا قاعدہ، یہ بھی آج آدھا پڑھیں گے، مشق کل کریں گے۔ آج جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اخفاء۔ کیا نام ہے؟ اخفاء۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اخفاء کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ اخفاء کے معنی ہے چھپانا۔ اخفاء کا کیا معنی ہے؟ چھپانا۔ بتاؤ بیٹا، اخفاء کا کیا معنی ہے؟ چھپانا۔ جس طریقے سے یہ میرے پاس مارکر ہے، اب ظاہر ہے، اظہار ہے، آپ اس کو دیکھ رہے، لیکن میں اس کو جیب میں چھپاؤں تو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس قلم کو اخفاء کر دیا، اس کا اخفاء کر دیا، اس کو میں نے چھپا دیا۔ تو اخفاء کا معنی بھی کیا ہے؟ چھپانا۔ تو قاعدے میں اور قرآن میں اخفاء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچنا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم یا قاعدے میں اخفاء کا کیا معنی ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچنا، ایک الف کے برابر کھینچنا۔ اچھا بیٹا، اگلا سوال یہ رہتا ہے کہ اخفاء کب ہوگا؟ اخفاء کب ہوگا؟ اخفاء کا معنی سمجھ میں آیا؟ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ اخفاء کا معنی ہے چھپانا۔ قاعدے اور قرآن کریم میں اخفاء کا کیا معنی ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر کھینچ کر چھپا کر پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ میرے ساتھ پڑھے۔ اخفاء کا معنی یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو
ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا. اچھا اب دوسری بات سمجھے. اخفا کا معنی سمجھ میں آیا نا؟ اخفا کب ہوگا؟ اخفا کب ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک اور چیز سمجھنی ہے، اس کو کہتے ہیں حروف اخفا. جس طرح اظہار میں ہم نے حروف حلقی کو سمجھا تھا، حروف حلقی کتنے تھے؟ 6. اسی طرح ہمیں اخفا کو صحیح سمجھنے کے لیے کہ اخفا قرآن کریم میں کب ہوگا، ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حروف اخفا کو سمجھیں. کس کو سمجھیں؟ حروف اخفا کو. تو حروف اخفا تجوید کے قانون کے مطابق کتنے ہیں؟ 15. کتنے ہیں؟ 15. یہ جو میں نے بورڈ پہ لکھے آپ کو نظر آ رہے ہیں. نمبر 1 تا، نمبر 2 ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. 15 ہو گئے نا؟ ان 15 حروف کو حروف اخفا کہتے ہیں. ان 15 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اخفا. اب بات آسان ہو گئی کہ اخفا کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو وہاں اخفا ہوگا. آگے بات سمجھ میں؟ اخفا کب ہوگا؟ جب قرآن کریم میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. اچھا بیٹا، آج جو باتیں ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے 3 باتیں پڑھی. ایک یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے دوسرا قاعدہ جس کا نام ہے اخفا. دوسری بات، اخفا کا ویسے کیا معنی ہے؟ چھپانا. جس طرح ایک چیز نظر آ رہی ہو ہم اس کو چھپائے، اس کو اخفا کہتے ہیں. تیسری بات، قرآن کریم یا قاعدے یا تجوید میں اخفا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اور تجوید میں اخفا کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر کتنا کھینچنا؟ ایک الف کے برابر کھینچنا. اور چوتھی بات، چوتھی ہے یا پانچویں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اخفا کب ہوگا؟ اخفا کب ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حروف اخفا کو ہم یاد کر لیں. تو تجوید کے قانون میں 15 حروف ہے جن کو حروف اخفا کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ان کو حروف اخفا کہتے ہیں. اب بات آسان ہو گئی کہ اخفا کب ہوگا؟ جب قرآن کریم میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. اخفا کیسے کریں گے؟ اس کی مشق اور اس کی تمرین ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. چونکہ یہ حروف اخفا لمبے ہیں، آج آپ نے ان کو زبانی یاد کر کے کل سنانا ہے. 15 حروف اخفا، ٹھیک ہے؟ جس طرح حروف حلقی آپ کو یاد ہے ان کو بھی یاد کریے. یاد ہو جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مشق کل کریں گے.